نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم بات کریں گے کہ دین نے کسی کو زبان سے تکلیف دینا اور اسپیشلی گالی دینا، کسی کو برا بلا کہنا، کسی کی بے عزتی کرنا، اس میں شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کو دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں ما اطیبک و اطیب ریحک، تو بھی بڑا پاکیزہ اور جو ہوا تجھے لگے وہ بھی بڑی عمدہ، لیکن ساتھ ہی فرمایا والمومن اعظم حرمۃ منک، جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ تجھ سے زیادہ قابل احترام، وہ زیادہ عظمتوں والا۔ پھر چار چیزوں کا ذکر فرمایا، ان اللہ حرم مالہ، اللہ نے مال کو چوری کرنے کو حرام قرار دے دیا، وعرضہ، اور مسلمان کی بے عزتی کرنے کو حرام قرار دے دیا، وَأَن نَظُنَّ بِهِ ظَنًّا سَيِّئًا، بدگمانی کرنے کو حرام قرار دے دیا، مالہ و دمہ، دو چیزوں سے تو ہم بچ رہے ہیں، مال سے بھی اور قتل سے بھی، کہ ہم جیل میں جائیں گے۔ اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اگلی دو چیزوں سے جو بچ رہا ہے تو وہ واقعتاً ان دو چیزوں سے بھی اللہ کے لیے بچ رہا ہے۔ وہ اگلی دو چیزیں کیا ہیں؟ کسی کی بے عزتی کرنا، کسی کو گالی دینا، اور دوسرے نمبر پہ بدگمانی کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے والدین کو برا بلا مت کہو، گالی گلوچ نہ دو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی والدین کو بھی گالی گلوچ دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم دوسرے کے والدین کو گالی دو گے تو گویا کہ تم مجبور کر رہے ہو کہ وہ بھی تمہارے والدین کو گالی دے اور برا بلا کہے، اس لیے اپنے والدین کو گالی نہ دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کسی کو گالی مت دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے، فسق و فجور کی بہت بڑی قسم ہے، اور بلکہ گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا کہ ایسا جملہ جس سے کسی کا دل دکھے، یہ بھی اتنا بڑا حرام ہے کہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے بارے میں یوں کہا گیا کہ وہ فلاں، انہوں نے کسی کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں خاتون جس کا قد چھوٹا، حالانکہ قد چھوٹا نہ اللہ کی طرف سے نظام ہے، تو آپ نے فرمایا تم نے اتنا سخت جملہ کہا کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے۔ تو اس لیے اپنی زبان کو خاص طور پہ بچانا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی جنت کے اتنا قریب ہو جاتا ہے جتنا ایک بالشت، پھر وہ ایک ایسا جملہ بولتا ہے کہ وہ جہنم کے کھائیوں میں پہنچ جاتا ہے، اور ایک آدمی جہنم کی بالکل قریب پہنچ جاتا ہے اور ایک جملہ ایسا بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ وہی جملے ہیں، ہماری زبان سے نہ گالی نکلے، نہ کسی کو ہم اذیت دیں، ورنہ وہ لوٹ کے واپس اسی کی طرف آتی ہے۔ بخاری کے اندر ایک واقعہ ملتا ہے بڑا اعلیٰ قسم کا دلچسپ واقعہ، جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں عورت ساری رات مصلی پہ رہتی ہے اور سارا سال روزے رکھتی ہے، خالی رمضان کے نہیں، سارا سال تہجد، اور جو مال آتا صدقہ خیرات کر دیتی ہے، لیکن یا رسول اللہ جب وہ بولتی ہے تو توزی جیرانہا بلسانہا، اس کی زبان سے پڑوسنوں کو تکلیف ہوتی ہے، کبھی غلط جملہ کہہ دیتی ہے، کبھی گالی گلوچ، جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہو۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کوئی خوبی نہیں، لا خیر فیہا ہی فی النار، یہ تو جنت میں نہیں جائے گی، دوزخ میں جائے گی۔ اس کے مقابلے میں ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت جو صرف فرض روزے، فرض نمازیں اور صدقہ نہ ہونے کے برابر، لیکن اس کی زبان سے کبھی کسی کو گالی گلوچ نہیں، کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں یا فی الجنہ، کہ یہ عورت جنتی عورت ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو اکٹھا کیا، فرمایا عورتوں تمہاری اکثریت جہنم میں جائے گی۔ قیامت تک آنے والی عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تصدقنا واکثرن من الاستغفار، صدقہ کثرت سے دیا کرو اور رب سے معافی کثرت سے مانگا کرو، فإنی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو عورتیں رو پڑیں، روتے روتے ایک خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ وجہ بیان فرما دیں کہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک تم گالی گلوچ، بد دعائیں، لان تان یہ بہت زیادہ کرتی ہو، اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے گھر میں ہوتی تو وہاں نہ شکری، خامن کے گھر میں جاتی تو وہاں نہ شکری۔ تو دو چیزوں سے خاص طور پہ مردوں نے بھی بچنا ہے، عورتوں نے بھی بچنا ہے
آئیے آج ہم اس مبارک مہینے میں یہ نیت کریں، اور خاص طور پہ رمضان کے متعلق تو اللہ کے محبوب نے صاف فرمایا کہ روزے میں کوئی ہو اور کوئی ایسا جملہ کہے، سب شتمہ ہو، کوئی برا بلا کہے، کوئی گالی دے، تو کہے انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو اس لیے اس چیز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، خیال کرنا ہے کہ ہم نے آج کے بعد یہ نیت کرنی ہے کہ ہماری زبان سے کسی کو گالی نہیں جائے گی، نہ ہم کسی کو برا بلا کہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے اس ماہ مبارک کے صدقے محفوظ فرمائے۔